معراج کا واقعہ۔ الغرض جب اسلام کی سخت اور پرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد اطمینان و سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شب مبارک آئی، اور اس شب مبارک میں وہ ساعت ہمایوں آئی جو دیوان قضا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر ملکوت کے لیے مقرر تھی، اور جس میں پیشگاہ ربانی سے احکام خاص کا اجرا اور نفاذ عمل میں آنے والا تھا۔ رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمان سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آراستہ کیا جائے کہ شاہد عالم آج یہاں مہمان بن کر آئے گا۔ روح الامین کو فرمان پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہو اور جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، حرم ابراہیم علیہ السلام یعنی کعبہ میں لے کر حاضر ہو۔ کارکنان عناصر کو حکم ہوا کہ آب و ہوا کے تمام مادی احکام و قوانین تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیے جائیں اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رؤیت و سماعت، تخاطب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھا دی جائیں۔ صحیحین میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان اور حکمت سے بھر لائے اور اس کو سینہ مبارک میں ڈال کر بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس نے کہا کون؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے سوال کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے ازبات میں جواب دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر چڑھے تو آپ کو ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جس کے دائیں بائیں بہت سی پرچھائیاں تھیں۔ جب وہ دائیں دیکھتا تھا تو ہنستا تھا اور جب بائیں جانب نگاہ پڑتی تھی تو وہ روتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا مرحبا اے نبی صالح، اے فرزند صالح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آدم ہیں، اور ان کے دائیں بائیں پرچھائیاں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں، اس لیے وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو اسی قسم کا سوال و جواب ہوا، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوذر نے مجھ سے پیغمبروں کی منازل کی تعین نہیں بیان کی۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادریس علیہ السلام کے پاس لے کر گزرے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا مرحبا اے نبی صالح اور برادر صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام پوچھا، حضرت جبرائیل نے نام بتایا۔ پھر یہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صالح اور برادر صالح کہہ کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صالح اور فرزند صالح کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر لے گئے اور آپ اس مقام پر پہنچے جہاں قلم یعنی قدرت کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ اس موقع پر خداوند تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عطیہ ربانی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ خدا نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔
انہوں نے کہا خدا کے پاس دوبارہ جائیے کہ آپ کی امت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور خدا نے ایک حصہ کم کر دیا۔ آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ خدا کے پاس جائیے، آپ کی امت اس کی بھی متحمل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو خدا نے ایک حصے کی پھر تخفیف کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت میں اس کی بھی قوت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گئے تو خدا نے اس تعداد کو گھٹا کر 5 کر دیا اور ارشاد ہوا کہ گو نمازیں 5 وقت کی ہوں گی، لیکن ثواب انہی 50 وقتوں کا ملے گا، کیونکہ میرے حکم میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف مزید کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر خدا کے پاس مراجعت کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی گئی، جو ایسے مختلف رنگوں کا ڈھکا ہوا تھا جس کو آپ جان نہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موتی کی عمارتیں نظر آئیں اور آپ نے دیکھا کہ اس کی مٹی مشک ہے۔ کتب احادیث میں واقعہ معراج کے متعلق یہ مقدم ترین اور معتبر ترین روایت ہے۔ اس کے بعد حضرت مالک بن ثعثہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا درجہ ہے۔ اس روایت میں بہت سی باتیں پہلی روایت سے زائد ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار تھے یا خواب میں تھے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے۔ پہلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں براق کا ذکر نہیں، اور اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں منازل انبیاء نہیں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز کی تعداد 3 مرتبہ میں گھٹائی گئی، لیکن اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غرض سے خدا کے پاس 5 بار گئے۔ ان دونوں روایتوں میں در حقیقت اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت مجمل ہے، اور حضرت مالک بن ثعثہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں واقعات کی کسی قدر تفصیل ہے۔ تاہم یہ دوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات و سوانح کو محیط نہیں ہے۔ اب ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ملا کر معراج کے سوانح و مشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل خانہ کعبہ کے جو عمارت بنائی تھی وہ سیلاب سے کئی دفعہ گر چکی تھی اور پھر بنی تھی۔ اس طرح قریش کے زمانے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنوز پیغمبر نہیں ہوئے تھے، سیلاب سے گر گئی۔ قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمائے کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑی سی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کر دیا۔ اس طرح کعبہ کی تھوڑی سی زمین 4 دیواری سے باہر رہ گئی، اور اب تک اسی طرح اس زمین کا نام حجر یا حتیم ہے۔ قریش کے نوجوان اور رؤسا اکثر یہاں رات کو سویا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی یہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت رؤیا میں فرشتے نظر آتے تھے۔ جس شب کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر استراحت فرما رہے تھے۔ بیداری اور خواب کی درمیانی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اس کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے۔ پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور کلب اتھر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے معمور لایا گیا۔ جبرائیل نے اس طشت سے ایمان و حکمت کے خزانے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا
سفید رنگ کا ایک لمبا جانور براق نامی لایا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور براق کو اس قلابہ میں باندھ کر، جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہاں سے نکلے تو جبرائیل نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بعد ازاں جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلا آسمان آیا تو جبرائیل نے دربان کو آواز دی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا، محمد ہے۔ پھر دریافت کیا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا، خوش آمدید کہا اور کہا کہ اس خبر کو سن کر آسمان والے خوش ہوں گے۔ خدا اہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ آسمان والوں کو اس کا علم نہ بخشے وہ جان نہیں سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظر آیا جس کی داہنی اور بائیں طرف بہت سی پرچھائیاں تھیں۔ جب وہ داہنی طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بولا، مرحبا اے نبی صالح، اے فرزند صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کی دائیں اور بائیں جانب جو پرچھائیاں ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں۔ داہنی طرف والے اہل جنت اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے جب ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب ادھر دیکھتے ہیں تو آزردہ ہوتے ہیں۔ اسی آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمنے سامنے 2 نہریں نظر آئیں۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نیل اور فرات کی سوتیں ہیں۔ چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر لولو و زبرجد کا ایک محل تعمیر تھا اور اس کی زمین مشک اصفر کی تھی۔ جبرائیل نے کہا، یہ نہر کوثر ہے جس کو پروردگار نے مخصوص آپ کے لیے رکھا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان پر گزرتے گئے اور ہر آسمان کے دربان اور جبرائیل علیہ السلام سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی گئی اور ہر ایک میں کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقات ہوئی۔ تیسرے میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے جن کو حسن کا ایک حصہ عطا ہوا تھا۔ چوتھے میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھایا ہے۔ اور پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے اور ہر ایک نے اے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح کہہ کر خیر مقدم کیا۔ چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس گریے کا کیا سبب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند، میرے بعد تو نے اس نوجوان کو مبعوث کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح کہہ کر خیر مقدم کیا۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم بیت معمور یعنی آباد گھر سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی جس کے گنبد موتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی۔ اس مقام تک پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا یعنی انتہا کی بیری کا درخت تک پہنچے۔ اس درخت پر شان ربانی یعنی امر اللہ کا پرتو تھا جس نے آ کر جب اس کو چھا لیا تو اس کی حیت بدل گئی اور اس میں حسن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، اور اس میں رنگ برنگ کے ایسے انوار کی تجلی نظر آئی جن کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں نیچے زمین پر اترتی ہیں اور زمین سے چڑھ کر اوپر وہاں جاتی ہیں۔
یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی کمالی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 3 عطیے مرحمت ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد و ایمان کی تکمیل اور اس کے دور مصائب کے خاتمے کی بشارت ہے۔ رحمت خاص نے مژدہ سنایا کہ امت محمدی میں سے ہر ایک جو شرک کا مرتکب نہ ہوا ہو کرم مغفرت سے سرفراز ہوگا، اور ندا آئی، امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عطیوں کو لے کر واپس پھرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہ خاص سے کیا احکام عطا ہوئے۔ فرمایا، امت پر 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا، آپ واپس جائیے اور عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراجعت کی اور عرض پرداز ہوئے کہ بار الہا، میری امت نہایت کمزور اور اس کے قوا نہایت ضعیف ہیں۔ حکم ہوا کہ 10 وقت کی نمازیں معاف ہوئیں۔ لوٹے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوکا اور دوبارہ عرض کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر 10 اور معاف ہوئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بارگاہ الہی میں عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ شب و روز میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست کیجیے۔ فرمایا، اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ ندا آئی کہ اے محمد، میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوگی، نمازیں 5 ہوں گی، لیکن ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بخشوں گا۔ یہ 5 بھی 50 ہوں گی۔ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اب آسمان سے اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام نماز میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے چند پیغمبروں کی شکل و صورت بھی بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ ان کا لمبا قد اور گندمی رنگ تھا اور الجھے ہوئے گھنگر والے بال تھے اور شنواہ کے قبیلے کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد میانہ اور رنگ سرخ سفید تھا، سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی صحابی سے ان کی صورت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت تمہارے پیغمبر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی تھی۔ بہرحال اسی اثناء میں نماز غالباً صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ سرور انبیاء علیہ السلام منصب امامت سے سرفراز ہوئے۔ نماز سے فراغت ہوئی تو ندا آئی کہ اے محمد، دوزخ کا داروغہ حاضر ہے، سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو داروغہ دوزخ نے سلام کیا۔ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ شب معراج میں دجال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ باب بدر الخلق۔ ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام یعنی کعبہ میں صبح کو بیدار ہوئے۔ کفار کی تکذیب۔ خانہ کعبہ کے آس پاس رؤسائے قریش کی نشست رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں مقام ہجر میں تشریف فرما تھے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس واقعے کو بیان کیا تو ان کو سخت اچنبھا ہوا۔ جو زیادہ کور باطن تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلایا۔ بعضوں نے مختلف سوالات کیا۔ ان میں سے اکثر شام کے تاجر تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو بارہا دیکھا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے آخر میں خاتمہ دلائل کے طور پر سب نے کہا کہ اے محمد، تم کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے گئے اور واپس آئے۔
اے محمد تم کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور واپس آئے، اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ بیت المقدس کی کیا حیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں عمارت کا صحیح نقشہ نہ تھا، بہت بے قراری ہوئی کہ ناگاہ نظر کے سامنے پوری عمارت جلوہ گر ہو گئی۔ وہ سوال کرتے جاتے اور میں اس کو دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا۔ اتنا واقعہ تو صحیحین میں مذکور ہے، لیکن واقدی، ابن اسحاق، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، بہقی اور حاکم میں، جن کا مرتبہ کتب روایات میں بلند نہیں، اس واقعے پر لوگوں نے عجیب و غریب حاشیے لگائے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صبح اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے شب کا واقعہ بیان کر کے باہر جانا چاہا کہ اور لوگوں کو بیان کریں، تو میں نے دامن تھام لیا کہ اس کا قصد نہ کیجیے، کفار صریح جھٹلائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزا نے آپ کو بستر پر نہ پایا تو ان کو قریش کا خوف ہوا کہ انہوں نے آپ کو گزند تو نہیں پہنچایا، اور پہاڑوں اور غاروں میں آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ معراج کی واپسی میں قریش کے ایک تجارتی قافلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے۔ جب لوگوں نے جھٹلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہارا قافلہ پرسوں تک آ جائے گا، اس سے پوچھ لینا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے تصدیق کی۔ انہی روایتوں کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کچھ کفار دوڑے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ آج محمد کعبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا واقعی یہ آپ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو سچا جانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار نے کہا تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں کر صحیح سمجھتے ہو؟ جواب دیا میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہر روز آپ کی خدمت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ اسی دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا۔ لیکن یہ تمام قصے سرتاپا لغو اور باطل ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن سعد نے تو سرے سے ان واقعات کے اسناد ہی نہیں لکھے ہیں۔ ابن جریر طبری، بہقی، ابن ابی حاتم، ابو یعلا، ابن عساکر اور حاکم نے ان کی سندیں ذکر کی ہیں۔ ان کے رواہ ابو جعفر رازی، ابو ہارون عبدی اور خالد ابن یزید ابن ابی مالک ہیں، جن میں پہلے صاحب جو بجائے خود ثقہ ہیں مگر بے سروپا حدیثوں کو بیان کرنے میں بے باک ہیں۔ بقیہ دو مشہور دروغگو، کاذب اور قصہ خواں ہیں۔ انہی لو قطعوں کا اختتامی جز یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے معراج کا واقعہ بیان کیا تو بہت سے مسلمانوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ فَأَرْتَدَ كَثِيرًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، یہ قصہ غالباً قرآن مجید کی اس آیت کی غلط توضیح میں گھڑا گیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، سورہ اسراء۔ ہم نے یہ دکھاوا جو تجھ کو دکھایا اس کو لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے کیا گیا۔ ابن سعد اور واقدی نے اس قصے کو یوں ہی بے سند بیان کیا ہے۔ طبری، ابن ابی حاتم اور بہقی وغیرہ کے معتمد ارکان وہی اصحاب سلسہ ہیں جن کے اوصاف گرامی ابھی اوپر گزر چکے ہیں۔ ابن جریر نے اس آیت کے تحت میں جو روایتیں درج کی ہیں ان میں سے حسن قتادہ اور ابن زید سے یہ واقعہ ارتد مذکور ہے، لیکن اس کا سلسلہ ان سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس واقعے کے انکار کی سب سے پرزور دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت تک مکہ میں جو اصحاب اسلام لائے تھے وہ گنے چنے لوگ تھے جو ہم کو نام بنام معلوم ہیں، اور ان میں کسی کی پیشانی پر ارتداد کا داغ نہیں۔ واقعے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافروں میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف نہ ہوں، اور اگر آپ کو پیغمبر نہ جانتے ہوں مگر آپ کو مفترا اور کاذب بھی نہ کہتے ہوں، لیکن اس واقعہ معراج کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نیکی اور حسن ظن کا خیال اٹھا دیا ہو۔ قرآن مجید نے اس کو فتنۃ للناس یعنی لوگوں کے لیے آزمائش کہا ہے، فتنۃ للمؤمنین یعنی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے آزمائش نہیں کہا ہے، اور اگر ان کے لیے آزمائش ہو تو اس آیت سے کہاں یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں خدا کو دیکھا؟ معراج کے مشاہدات میں شؤون و صفات کی جلوہ انگیزی اور آیات اللہ کی نیرنگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی،
لیکن کیا ذات الہی بھی حجلہ حجاب سے باہر آ کر مصنع حقیقت پر رونما ہوئی، یعنی دیدار الہی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرف ہوئے؟ بعض روایتوں میں اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شریک بن عبداللہ نے جو معراج کی روایت کی ہے، اس کے آخر میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو عزت والا جبار یعنی خدا یہاں تک قریب ہوا اور جھک آیا کہ اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ محدثین نے شریک کی اس روایت کے اس حصے پر سخت اعتراضات کیے اور سب سے پہلے امام مسلم نے اس کا نسبت بے احتیاطی کا الزام قائم کیا ہے۔ صحیح مسلم باب المعراج میں شریک کی اس سند کو اور کسی قدر متن کو لکھ کر ناتمام چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے، فقط فیہ و آخر و زاد و نقص۔ شریک نے اس روایت میں واقعات کو آگے پیچھے کر دیا اور گھٹا بڑھا دیا ہے۔ امام خطابی نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو بظاہر اس قدر قابل اعتراض ہو جس قدر یہ حدیث۔ اس کے بعد اس حدیث کی تاویل بیان کر کے لکھا ہے، شریک ایسے منکر الفاظ خود تنہا بکثرت روایت کرتے ہیں جن کی تائید ان کے دیگر ہمدرس راوی نہیں کرتے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے واقعہ معراج کو اور بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے، مگر شریک کے سوا کسی اور نے ان الفاظ کی روایت نہیں کی ہے۔ امام بیہقی نے بھی یہی کہا ہے اور یہی حافظ ابن کثیر کی بھی تحقیق ہے۔ علامہ ابن حزم نے بھی اس کے متعلق قریب یہی رائے ظاہر کی ہے۔ بعض علماء رجال نے بھی شریک کی نسبت اچھی آرائیں نہیں ظاہر کی ہیں۔ نسائی اور ابن جارود کا قول ہے کہ وہ قوا نہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ اس سے حدیث نہ بیان کی جائے، البتہ ابن سعید اور ابو داؤد نے ان کے وثوق کی شہادت دی ہے، اس لیے محدثین کا فیصلہ ان کے حق میں یہ ہے کہ جب وہ تنہا کسی بات کو بیان کریں تو ان کی وہ بات شاذ اور منکر قرار دی جائے گی، چنانچہ اس روایت میں یہ فقرہ بھی اسی قسم کا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلیٰ فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأیٰ من آیات ربہ الکبریٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 5 سے 18۔ محمد کو پرزور اور طاقتور نے تعلیم دی، وہ آسمان کے بلند تر افق پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک آیا، یہاں تک کہ وہ تیر ناپ کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ پھر اس کے بندے کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھی کی، دل نے جو کچھ دیکھا غلط نہیں دیکھا، وہ جو کچھ دیکھتا ہے کیا تم لوگ اس کے متعلق آپس میں شک کرتے ہو؟ حالانکہ سدرۃ المنتہیٰ کے نزدیک جس کے پاس جنت المأویٰ ہے، اس نے دوسری مرتبہ یقیناً اور بے شک اترتے ہوئے دیکھا، جبکہ سدرہ کو چھپا لیا تھا جس نے چھپا لیا تھا، نگاہ نہ جھپکی نہ بہکی، اور اس نے اپنے پروردگار کی عظیم الشان نشانیاں دیکھیں۔ یہی آیتیں جن کی بنا پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خدا نظر آیا، اور اکثر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا۔ ترمذی تفسیر سورہ نجم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس خود خدا کو دیکھا تھا۔ ترمذی میں ہے کہ ایک مقام پر کعب احبار، ایک نو مسلم یہودی عالم، سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ کعب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے دیدار کو موسیٰ اور محمد علیہم السلام میں تقسیم کر دی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ شرف کلام حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ خدا کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک شاگرد نے یہ گفتگو ان سے جا کر نقل کی، وہ نہایت برہم ہوئیں اور قرآن مجید کی آیتوں سے انہوں نے اس خیال کی تردید کی کہ خدا خود فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار،
آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اکرمہ نے حضرت ابن عباس کے سامنے اس آیت کو پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں سچ ہے، مگر اس وقت جب خدا اپنے اصلی نور میں نمایاں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو 2 دفعہ دیکھا تھا۔ صحیح مسلم و ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو نور ہے، میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے صرف ایک نور دیکھا۔ اکابر صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور انہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم و ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس قسم کی روایت کی ہے۔ تمام صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس مسئلے پر سخت اصرار تھا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت مسروق نے حضرت عائشہ سے ایک بار پوچھا کہ مادر من کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا کو دیکھا تھا؟ بولی یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اگر کوئی شخص روایت کرے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے۔ جس نے یہ روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا، اس نے جھوٹ کہا تھا۔ خدا خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورہ انعام۔ خدا کو نگاہیں نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ پھر فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سورہ شورى۔ اور کسی آدمی میں یہ قوت نہیں کہ اللہ سے کلام کرے لیکن یہ کہ بذریعہ وحی کے یا پردے کی آڑ میں۔ ان آیتوں کو پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو نہیں دیکھا، البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 بار دیکھا۔ امام نووی شارح مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ قول حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے صرف عقلی استدلال کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی ہے کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن خود صحیح مسلم میں جس کی شرح میں امام نووی نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا، اسی مقام پر حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا اے ابو عائشہ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد نے خدا کو دیکھا، اس نے خدا پر بڑی تہمت لگائی۔ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ سن کر سیدھا اٹھ بیٹھا اور کہا اے ام المومنین جلدی نہ کیجیے، کیا خدا خود نہیں فرماتا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے اس کو افق مبین پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اس کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا۔ بولیں سب سے پہلے خود میں نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، میں نے ان 2 مرتبوں کے سوا ان کو اصلی صورت میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے زیادہ مستند مرفوع روایت کیا ہو سکتی ہے؟ بخلاف اس کے حضرت ابن عباس نے جن سے روایتیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، کبھی اپنی روایت میں یہ تصریح نہیں کی ہے کہ انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سنا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا مخالف نہیں، تفسیر سورہ اسراء، بلکہ اصل یہ ہے کہ بقول ابن حجر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خیال کی تشریح میں بعض راویوں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ منشا نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے جلوہ ربانی کا مشاہدہ کیا۔ صحیح مسلم متعلقات اسراء اور جامع ترمذی تفسیر والنجم میں ان کے یہ الفاظ ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا، چشم قلب سے مشاہدہ کیا۔ ابن مردویہ نے اس سے بھی زیادہ ان کے تصریحی الفاظ نقل کیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے قلب سے دیکھا۔ اس تشریح کے بعد اس باب میں کوئی نزاع باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ بات کہ دل کا دیکھنا اور قلب کا مشاہدہ کیا ہے، تو اس رمز کو وہی سمجھے جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے دل میں مشاہدہ کی طاقت ہو۔